جو اس کا معیار محبت ہے وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے دولت مند سے محبت کی دولت کی وجہ سے، کیا ہم نے دیکھا کہ کیا جس دولت مند سے ہم محبت کر رہے ہیں دولت کی وجہ سے، اس کا معیار محبت کیا ہے؟ کیا وہ بھی ہم سے محبت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اسی لیے بندے کا محبت کرنا ایک جیسا ہو سکتا ہے لیکن اس کی وجہ الگ الگ ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں میں ہر وجہ پہ پورا اترتا ہوں، ہر وجہ سے ہر سبب پہ میں پورا اترتا ہوں، ہر معیار پہ پورا ہوں، کرو مجھ سے محبت۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے جب تک محمد کی اتباع نہ کرو، تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کا معیار محبت ہے مودت اہل بیت، اتباع محمد، یہ ہے اتباع محمد ہے اللہ کا معیار محبت۔ اگر ہمارے اندر اتباع محمد ہے تو پھر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اتباع محمد ہے تو پھر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اتباع محمد نہیں ہے، اب گریبان اپنا اپنا آپ دیکھنا ہے، گریبان اپنا اپنا آپ دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے بھئی اگر یہ اتباع ہر ایک میں ہوتی، اتباع محمد ہر کوئی کر سکتا، تو پھر اللہ کو قرآن میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میرے حبیب پر، میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر ہر بندہ بسم اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، اگر ہر بندہ اللہ سے محبت کر سکتا تو پھر اللہ کبھی قرآن میں نہ کہتا کہ میرے حبیب پر ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کچھ بندے ابھی ہیں جو ہیں بھی ایمان والے، ہیں بھی ایمان والے اور پھر رسول پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً کہا جب تم ایمان لے آؤ گے میرے رسول پر تو پھر میں اللہ انعام دوں گا، میں اللہ انعام دوں گا تمہیں جب تم میرے رسول کی اتباع کر لو گے، جب تم میرے رسول کی پر ایمان لے آؤ گے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں رحمت کے 2 ٹکڑے انعام میں دوں گا، رحمت کے 2 ٹکڑے انعام میں دوں گا۔ اور مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ کون سے وہ رحمت کے 2 ٹکڑے ہیں؟ مفسرین نے کہا ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، اسی سے پوچھو جو رحمت للعالمین ہے۔ اور رسول سے پھر پوچھتے ہیں، رسول فرماتے ہیں تم رحمت کے 2 ٹکڑے ڈھونڈنا چاہتے ہو، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین کائنات میں ہوں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، فرمایا میرے ہی 2 ٹکڑے ہیں، نصفی الحسن نصفی الحسین، آدھے ٹکڑے کا نام حسن ہے، دوسرے ٹکڑے کا نام حسین ہے، جو ان دونوں سے مودت رکھے گا وہی تو میری اتباع کرے گا۔ یا رسول اللہ مولا سلامت رکھے گا، جو ان دونوں سے محبت رکھے گا، جو ان دونوں سے مودت رکھے گا۔ اچھا اللہ نے قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان سے کہہ دے میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو صرف یہی کہ میری اہل بیت سے مودت رکھو۔ یہ مودت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں کہ مودت کرتے ہیں؟ یہ معیار اپنے سینے میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا ہے کہ محبت ہے یا مودت ہے۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ جانور 2 ہیں، دونوں کو پانی سے پیار ہے،
بطخ ہے پانی سے پیار ہے، مچھلی ہے پانی سے پیار ہے، مچھلی کو بھی پانی سے پیار ہے، بطخ کو بھی پانی سے پیار ہے، لیکن پیار میں فرق ہے۔ بطخ اسے کہتے ہیں جو پانی مل جائے خوش، نہ ملے تب بھی گزارا ہے۔ پانی مل جائے تو خوش ہے، نہیں ملا تو گزارا ہے۔ بھئی مچھلی اسے کہتے ہیں جو پانی مل جائے تو زندہ ہے، پانی سے باہر نکلے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے، پانی کے بغیر نہیں رہتی۔ بھئی یہی تو اللہ کہنا چاہتا ہے، محبت نہیں چاہیے تیری، مودت چاہیے حسین سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، اہل بیت دشمنات لعنت، نعرہ حیدری، مشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اچھا میں نے کہا یا اللہ یہ مودت کیوں مانگی؟ محبت مانگ لیتا، یا پھر اگر مودت ہی مانگنی تھی پھر اپنے لیے مانگتا، اپنے لیے مانگتا۔ ہم تو کسی اور دروازے پہ جھکنے کے عادی نہیں ہے، اپنے لیے مانگتا۔ پھر یہ دوسروں کے لیے، حسین ابن علی کے لیے یا خانوادہ رسول کے لیے کیوں مانگی ہے؟ یا اہل بیت رسول کے لیے ہی کیوں مانگی مودت تو نے؟ پھر فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کہا صغیر کاظمی یہ مثال میں نے بارہا دی لیکن ضرورت پھر بھی رہتی ہے اس کی۔ صغیر کاظمی تو یہاں شہر تیرا ہے، برادری تیری ہے، محلہ تیرا ہے، لیکن یہاں تو پھر بھی چونکہ یہاں 8 سال پہلے تو یہاں سے چلا گیا، اب پھر تو یہاں مہمان بن کے آیا ہے۔ یا قرآنی پڑھتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے اگر دروازے سے 2 بندے آ جائیں، آستینیں چڑھاتے ہوئے، کلاشن کوفے ہاتھ میں لیے ہوئے، خضر بھائی انہیں روکنے کی کوشش کریں، وہ کہیں خضر بھائی ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم لڑنے آئے ہیں صغیر کاظمی سے، وہ کیا کہے گا؟ کہا بھائی رک جاؤ، وہ میرا مہمان ہے، وہ میرا مہمان ہے، وہ میرا مہمان، آخری بندے تک توجہ چاہوں گا، وہ میرا مہمان ہے۔ اس نے کہا مہمان نہ بچا ورنہ تیرا نقصان ہوگا، ہمیں اس سے لڑنے دے۔ خضر نے کہا کہ نہیں بھائی، جب تک وہ میرا مہمان ہے میں اس کا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا اگر پھر مہمان بچائے گا نقصان تیرا ہوگا۔ اس نے کہا اگر مہمان بچانے میں نقصان ہوتا ہے میرے بارے میں ہے، مہمان بچانے میں اگر نقصان ہوتا ہے میرے بارے میں ہے۔ وہ بندے اس سے لڑے، نقصان اس کا ہوا، بچ میں گیا، نقصان اس کا ہوا، بچ میں گیا۔ قبلہ استاد محترم دعائیں چاہیے آپ کی، کہ نقصان اس کا ہوا، بچ صغیر کاظمی گیا۔ شام کو وہی دونوں بندے سمندری میں فیصل آباد میں میرے دروازے پہ آ گئے، کہا صغیر کاظمی ہم تمہیں راضی کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا میں راضی نہیں ہوتا، میں راضی نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا خضر نے میری وجہ سے قربانی دی ہے، جب تک وہ راضی نہ ہو میں راضی نہیں ہوتا۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، میں نے کہا میں راضی نہیں ہوتا۔ میرے سامنے جھک گئے، میں نے کہا میں راضی نہیں ہوتا جب تک خضر راضی نہ ہو۔ میرے قدموں میں سر رکھا، کہا اب راضی ہو جا۔ میں نے کہا میں راضی نہیں ہوتا۔ ادھر وحدہ لا شریک نے آواز دی، صغیر کاظمی تیرے قدموں میں سر رکھ کے پڑے ہیں، اب راضی ہو جا۔ میں نے کہا مالک کیسے راضی ہو جاؤں، میری انسانیت نہیں بچتی، مجھے انسان کوئی نہیں کہے گا، مجھے ہر کوئی حیوان کہے گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مالک وجہ یہ ہے کہ خضر سبزواری نے قربانی دی ہے میری خاطر، جب تک وہ ان سے راضی نہ ہو میں کیسے راضی ہو جاؤں؟ اگر میں اس کی رضا کے بغیر
میں ان پہ راضی ہو جاؤں، میری انسانیت نہیں بچتی، مجھے کوئی انسان نہیں کہے گا کہ آپ بھی سمجھ نہیں آئی میں نے اہل بیت محمد کی مودت کیوں مانگی ہے؟ بھئی حسین نے ہر چیز مجھ پہ لٹا دی، اس نے اپنے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ بھئی جب اہل بیت رسول نے اپنے لیے رکھا ہی کچھ نہیں، سب کچھ مجھ پہ لٹا دیا، تو پھر اہل بیت کی محبت کے بغیر میں ان پہ راضی ہو جاؤں، میری وحدانیت کیسے بچتی ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، میرے بھائی بڑے سید محسن شاہ صاحب اہل بیت کی محبت کے بغیر، مودت کے بغیر، محبت نہیں چاہیے، مودت چاہیے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ محبت ختم ہو سکتی ہے، نفرت میں بدل سکتی ہے، لیکن مودت بدل نہیں سکتی۔ جس طرح میں نے ابھی مثال دی، سلوات پڑھی بلند آواز سے۔ مچھلی اور بطخ کی، بطخ پانی کے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن محبت ہے پانی سے، پیار ہے پانی سے، مچھلی نہیں رہ سکتی۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، بار بار پانی مانگتا رہا۔ میں نے کہا بھئی جب 5-7 دفعہ اسے پانی دیا، آخر میں بول پڑا، میں کہا یار کی گل ہے، مچھی کھا کے آئے کرو، مچھی کھا کے آئے۔ تو اس نے کہا کہ کاظمی میں نے پرسوں، آج نہیں کل نہیں پرسوں 3 دن پہلے میں دریا پہ گیا تھا، میں نے دریا سے مچھلی پکڑی، جب وہ باہر آئی تو وہ جان دے دی اس نے۔ میں گھر میں لایا، اسے چھیلا، پیش کیے، مسالے لگائے، گھی میں تلا، تلنے کے بعد میں نے اسے کھایا۔ اب پرسوں کی کھائی ہوئی ہے، معدے سے نکل چکی ہوگی، یہ تو نے اب کیسے پہچانا کہ مچھلی کھا کے آیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ پانی مانگ رہا ہے، مچھلی کا کام ہے پانی مانگنا۔ بھئی چاہے معدے میں جا کے گل سڑ جائے، جب تک اس کا اثر معدے میں رہے گا وہ پانی مانگنا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے آگ لگا کے راکھ بنا کے پہاڑوں پہ بکھیر دی جائے تو پھر راکھ کے ہر ذرے سے ایک ہی آواز آنی چاہیے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق۔ چمک چمک گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ تھوڑ سے اٹھیے، سلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اچھا، جرم بڑے کا ہوتا ہے، جرم بڑوں کا ہوتا ہے، معصوموں کا تو نہیں ہوتا۔ ایک جملہ تبرکاً تاکہ دونوں حصے پورے ہو جائیں۔ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کہ جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ کربلا کے مظلوم نے استغاثہ بلند کیا، 6 ماہ کے معصوم نے جھولے سے گرایا، اور کوہنیوں کے بل سر اٹھا کے اپنی زبان میں کہتا ہے بابا اصغر کے ہوتے ہوئے غربت کے استغاثے، ہاتھوں پہ اٹھایا، میدان میں لائے، کہا ظالموں تمہاری نظر میں اگر مجرم ہوں تو میں حسین ہوں، بیعت نہیں کی تو میں حسین نے نہیں کی، اس 6 ماہ کے معصوم کا کیا قصور ہے؟ چند قطرے پانی چاہیے، چند گھونٹ نہیں،
چند قطرے پانی چاہیے۔ کمینے کہتے ہیں حسین پیاس آپ کو لگی ہے، نام بچے کا ہے، اگر بچہ خود پانی مانگے ہم پانی پلائیں گے۔ حسین نے اصغر کو دیکھا، اصغر نے حسین کو دیکھا۔ اصغر اپنی زبان میں کہنے لگا بابا مجھے کربلا کی گرم ریت پہ لٹانا، دیکھ میں پانی کیسے مانگتا ہوں۔ تو نے یزیدی فوج کو راستے میں پانی پلایا تھا، میں ان سے پانی مانگ کے دکھاتا ہوں۔ حسین نے اصغر لٹایا، اصغر نے خشک ہونٹوں پہ خشک زبان پھیری اور ایک ہی جملہ کہا ظالمو انا عطشان، میں پیاسا ہوں۔ ظالم منہ پھیر کے رونے لگے۔ کمینہ حرملہ کے پاس عمر ابن سعد ملعون آیا، کہا حرملہ جلدی کر اس بچے کی زبان قطع کر دے ورنہ فوج باغی ہو جائے گی۔ بس ادھر نام آیا، اس کمینے نے تیر کھینچا، تیر گرا، دوسری دفعہ تیر کھینچا، تیر پھر گر گیا۔ جب تیسری دفعہ تیر نیچے گرا، عمر ابن سعد ملعون قریب آگے کہتا حرملہ ہزاروں تیر اندازوں کا استاد ہے تو، ایک معصوم کو تیر نہیں مار سکتا۔ کہا کمینہ تجھے کیا پتا، اگر تو میری جگہ پہ ہوتا تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا۔ کمینہ کہتا ہے ہوتا کیا ہے، کہا جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں اصغر کے گلے پہ کبھی رسول کا گلا آ جاتا ہے، کبھی بطول کا گلا آ جاتا ہے۔ کمینہ کہتا ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے یا بطول۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے او جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے او من میلا نہیں ہوتا، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، میرے آقا کی الفت بدن میں جگمگاتی ہے، کبھی اصحاب محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، کبھی اصحاب محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، تجوری میں جو رکھا ہو سیاہی آہی جاتی ہے، بٹے جو نام پر ان کا وہ دھن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ختم کلام پاک پڑھنے کی شہادت حاصل کریں جناب مولانا سید فیاض چند شاہ صاحب دعا منگیں گے، اور اس کے بعد جناب مولانا انور علی صاحب دعا منگیں گے۔
اور آخر میں تو ہم تقسیم کیا جائے گا.